ایران کی جانب سے وارن کیا گیا تھا امریکہ کو، اور اب قطر میں موجود امریکہ کا مشرق وسطی میں سب سے بڑا فوجی اڈا تصور کیے جانے والا اسے ٹارگٹ کیا گیا ہے ایران کی جانب سے۔ اور عراق میں امریکہ کی عین الاسد ایئر بیس ہے، وہاں پر بھی جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے، فضائی دفاعی نظام فعال کیا گیا ہے، جبکہ وہاں موجود اہلکاروں کو بنکروں میں جانے کی ہدایات کر دی گئی ہیں۔ ایرانی خبر ایجنسی ہے، اس کے مطابق امریکی اڈوں پر ایرانی حملوں کو آپریشن بشارت الفتح کا نام دیا گیا ہے۔ اس آپریشن کا نام بھی ایران کی جانب سے بتا دیا گیا ہے کہ آپریشن بشارت الفتح کا نام دیا گیا ہے اس آپریشن کو، جو کہ امریکہ کے خلاف ایران کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ بشار الفتح کا نام دیا گیا ہے اس آپریشن کو۔ اپنے ناظرین کو ہر پل کی خبروں سے آگاہ کر رہے ہیں، اسپیشلی میڈل ایسٹ میں ہونے والی چینجنگ اور ڈیولپمنٹس کے بارے میں پبلک ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ایران کی جانب سے قطر میں موجود امریکی فوجی اڈے، عراق میں موجود امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا ہے، بیلسٹک میزائل داغ دیے گئے ہیں۔ اس سے قبل ناظرین کو بتاتے چلیں کہ امریکہ اس جنگ میں انوالو ہوا جب ایران کی جوہری سائٹس، 3 جوہری سائٹس ہیں جن پر حملہ کیا گیا ہے، اصفہان ہے، نیتنز ہے اور فردو جوہری جو سائٹس ہیں ان پر امریکہ کے B-2 بمبار طیاروں نے حصہ لیا۔ 6 طیاروں کی مدد سے ان سائٹس پر حملہ کیا اور امریکہ نے ڈائریکٹ جو ہے وہ صدر کی جانب سے، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے احکامات دیے گئے اور اس آپریشن کو بڑا خفیہ رکھ کے کیا گیا، اور امریکن رات 2 بجے کے قریب اس آپریشن کی منظوری دی گئی۔ اور مزید جو اس بارے میں بتایا گیا کہ ایک لمبے سفر کے بعد ان طیاروں نے ایران میں انٹری کی اور بڑے خفیہ طریقے سے کارروائی کرنے کے بعد یہ واپس میزوری ایئر بیس پر انہوں نے لینڈ کیا، اور جیسے ہی یہ حملے ہوئے ایران کی جانب سے کنفرم کیا گیا کہ امریکہ اس جنگ میں انوالو ہو چکا ہے اور امریکہ کو اب اس جنگ کا جواب دیا جائے گا۔ اور سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا، اس میں بھی جو ایران کے مستقل مندوب ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ امریکہ کو جواب ہر صورت دیا جائے گا۔ وقت کیا ہوگا، حملہ کس نوعیت کا ہوگا، کہاں کیا جائے گا، یہ ایرانی افواج طے کریں گی، جبکہ پاکستانی مندوب جو ہے ان کی جانب سے ایران کی حمایت کی گئی اور کہا گیا کہ ایران کو جو اپنا دفاع ہے اس کا حق بھی حاصل ہے۔ اور ابھی جو یہ سب سے بڑی خبر ہے، ڈیولپمنٹ ہے مشرق وسطی کی، مڈل ایسٹ کی، کہ ایران کی جانب سے جو امریکہ کی خطے میں مشرق وسطی میں سب سے بڑی ایئر بیس جو ہے وہ تصور کی جاتی ہے، اسے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے ایرانی بیلسٹک میزائلوں کی ساتھ اسے ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عراق میں امریکہ کی عین الاسد ایئر بیس ہے، اسے بھی ٹارگٹ کیا ہے۔ قطر میں امریکی العدید ایئر بیس مشرق وسطی میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈا ہے جسے نشانہ بنایا گیا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرے گا خبریں سامنے آتی جائیں گی، نقصانات کا اندازہ لگایا جائے گا کہ جانی نقصان ہوا ہے، مالی نقصان ہوا ہے، یا پھر ان میزائلوں کو انٹرسیپٹ کیا گیا ہے اور کتنے میزائل داغے گئے، کیا انہیں فضا میں ہی روک لیا گیا ہے، کیونکہ امریکن جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے ان کے ان ایئر بیسز پر، ان فوجی اڈوں پر جو ہے وہ انسٹالڈ ہیں، اور عراق میں موجود عین الاسد ایئر بیس پر جو یہ سسٹم ہے اسے فعال کر دیا گیا ہے۔